اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں کوئی آیت دوسری آیت کی جگہ، واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما ينزل، اس کو جو وہ اتارتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، کہا ان لوگوں نے بے شک تو بنانے والا ہے، باندھنے والا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس، کہہ دیجئے اتارا اس کو پاک روح نے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، ساتھ حق، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کر دے ان کو جو ایمان لائے، وہدیٰ، اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے واسطے مسلمانوں کے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، انما يعلمہ بشر، بے شک وہ سکھاتا ہے اس کو ایک انسان، لسان الذی، زبان اس شخص کی، یلحدون الیہ، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، اعجمی، عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ زبان ہے عربی صریح۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ولہم عذاب علیم، واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ ہیں جھوٹے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب سنے کہ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا شیطان کے حملے سے حفاظت ہوگی، بچ جاؤ گے۔ استعاذہ ایک ایسا خیمہ ہے جو حصی طور پہ نظر نہیں آتا، اور یہ قول ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پھر ظاہر باطن کی حفاظت فرماتے ہیں، شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ استعاذہ کی برکات ہیں۔ تو آداب قرآن میں یہ ادب ہے، جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرو تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی زیر سبق آیات میں پہلی آیت کے اندر ناسخ منسوخ کا ذکر ہے۔ ابتدا میں کچھ ایسے احکام تھے جو بعد میں تبدیل ہو گئے۔ شراب پہلے حلال تھی، 3 ہجری میں شراب حرام ہو گئی۔ مسلمان کافر کا نکاح پہلے جائز تھا، 3 ہجری میں حرام ہو گیا۔ پہلے مسلم کافر نکاح کر سکتے تھے، 3 ہجری میں اعلان ہوا مسلمان کافر سے نکاح نہیں کر سکتا، کافر عورت سے، کافر عورت یہ مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہوگا۔ اسی طرح پہلے حکم تھا میدان جنگ میں ایک آدمی 10 کے مقابلہ میں لڑائی کے لیے کھڑا رہے، اور اس کا 10 کا مقابلہ فرض ہے، اس کو 10 کا مقابلہ کرنا فرض تھا۔ بعد میں تخفیف آ گئی کہ 10 کا تو نہیں، البتہ 2 تک کا مقابلہ اب فرض ہے۔ پہلے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ قبلہ تھا مسلمانوں کا، پھر مسجد اقصی قبلہ بن گئی۔ 16-17 مہینوں کے بعد، 18 مہینوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب بجائے مسجد اقصی کے تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں کوئی آیت دوسری آیت کی جگہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما ينزل، اس کو جو وہ اتارتا ہے۔ انہوں نے کہا انما انت مفتر، بے شک تو باندھنے والا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، گویا جھوٹ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اکثر ان کے اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مفتری، قرآن کو مفتر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جو آپ بنا کے لاتے ہیں، اور اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی کل وہ حکم تھا، آج یہ حکم ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا؟
کل یہ حکم آج یہ حکم، اصل میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بدل رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم بدلتے ہیں بندوں کی ذات کے اعتبار سے، بندوں کی طبیعت کے اعتبار سے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اس کی مثال واضح ہے۔ ایک بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نبض دیکھ کر ڈاکٹر صاحب، طبیب صاحب، حکیم صاحب اس کے لیے دوا اور نسخہ تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ دوا، یہ خوراک ہے۔ 2 دن کے بعد حکیم صاحب اس کی خوراک کو بدل دیتے ہیں۔ اب حکیم صاحب نے جو اس کی خوراک تبدیل کی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کی ہے یا مریض کی طبیعت کے اعتبار سے کی ہے؟ مریض کی طبیعت کے اعتبار سے۔ کل مریض کا معدہ متحمل نہیں تھا، کھچڑی بتلائی تھی، آج مریض کا معدہ متحمل ہے، انہوں نے کہا ذرا سخت غذا آپ لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر وہ حکیموں کا حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طبیعت سامنے رکھتے ہوئے احکام میں تبدیلی کی ہے۔ یہ جو تبدیلی ہوئی یہ ناسخ منسوخ کا حکم کہلاتا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی آپ بنا کے لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، کہہ دیجئے اتارا اس کو پاک روح نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ساتھ حق ہے تاکہ ثابت قدم رکھیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ہدایت اور خوشخبری آواز سے مسلمان ہو گئے۔ گویا آپ تک جو اللہ تعالیٰ کا پروگرام پہنچا وہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، آپ علیہ السلام غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ غریب پروری کا جذبہ پیغمبر میں عام لوگوں کی بنسبت بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا نسطاس اس کا نام تھا، یا اس کا نام تھا یعیش یا بلعام، مختلف نام نقل کیے گئے ہیں۔ یہ ایک رومی غلام تھا، بیمار پڑ گیا، آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کی ضرورت پورا کر کے واپس تشریف لے آتے۔ مثلا گھروں میں پانی کی فراوانی نہیں ہوتی تھی، پانی بھر دیا اور اس وقت اس کی خوراک کا انتظام کر دیا، اس کے دوا دارو کا انتظام کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ جو نسطاس یا فسطاس رومی غلام تھا، اس کے پاس آمد و رفت لوگوں نے نوٹ کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی حضور اس رومی غلام سے سیکھ کر آتے ہیں اور آ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نسلی عربی نہیں تھا، وہ رومی تھا، رومی غیر عربی تھا، اجمی تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ بے شک اسے سکھاتا ہے بشر، لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں نا کہ فلاں سکھاتا ہے، فرماتے ہیں اعجمی، وہ تو اجمی ہے، غیر عربی ہے، اس کو بیچارے کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی، وہ تو روزمرہ کی گفتگو کرنے سے بھی قاصر ہے، روزمرہ کے بول چال کے الفاظ بولنے سے قاصر ہے۔ اور قرآن پاک سراسر فصاحت پہ مبنی کلام الہی، کلام اللہ، فرمایا یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا، جس کی طرف وہ لوگ نسبت کر رہے ہیں وہ عجمی ہے، وہ عربی نہیں ہے، اور قرآن پاک سری عربی زبان کے اندر ہے۔ بات سمجھو تو صحیح، جس طرف تم نسبت کر رہے ہو وہ عربی نہیں ہے، وہ عجمی ہے۔ ایک عجمی فصیح عربی کیسے بول سکتا ہے اور پھر عربی کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ نمبر 2، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر براہ راست اللہ رب العزت کا شاگرد ہے، پیغمبر کا مخلوق میں کوئی شاگرد نہیں ہے، استاد نہیں ہے، پیغمبر براہ راست اللہ کا شاگرد ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو سکھا رہے ہیں۔
جبرائیل علیہ السلام ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے، جبرائیل استاد نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک ذریعہ ہے پیغام رسانی کا، پیغام کے پہنچانے کا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں نا یہ بات، جس کی نسبت کر رہے ہیں وہ عجمی ہے، غیر عربی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ سری عربی زبان ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، لا یہدیہم اللہ، نہیں رہنمائی کرتا ان کی اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ انما یفتری الکذب، بے شک جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ ہیں جھوٹے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب بدلتے ہم ایک آیت دوسری آیت کی جگہ، واللہ عالم، جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما ينزل، اس کو جو وہ اتارتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، کہا انہوں نے بے شک تو بنانے والا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس، کہہ دیجیے اتارا اس کو روح القدس نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ساتھ حق ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے ان کو جو ایمان لائے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے واسطے مسلمانوں کے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، بے شک وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک سکھاتا ہے اس کو بشر، لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس شخص کی جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، اعجمی عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ ہے زبان سری عربی۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، لا یہدیہم اللہ، نہیں رہنمائی کرتا ان کی اللہ تعالیٰ، ولہم عذاب علیم، بس ان کا عذاب ہے دردناک۔ انما یفتری الکذب الذین، بے شک جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ ہیں جھوٹے۔